السلام علیکم۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی پروش کی دکان پر گیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی پروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی پروش کی دکان پر آ گیا اور کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، اگر مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہی مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے، اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والی نے حیران ہو کر کہا پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ چڑھانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر دو مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی پروش کو لے کر عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی پروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی پروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی دو کیسوں کا علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا کر کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا ایک بعد دیگر فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کیا تم اللہ اور اس کے قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں، کیوں نہیں؟ قاضی صاحب کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لے آؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے، جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ میں بھی اس کے آنکھ میں انگلی مار کر اس کے آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان